وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 36 حصہ اول. موضوع: کیا ہم دنیا میں زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ان جہازوں اور کشتیوں کو ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے کما رکھے ہیں غرق کر دے، مگر وہ بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والے جان لیں کہ ان کے لیے بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 36 یہ ہم نے پڑھی بھی تھی، لیکن اس میں تھوڑا مضمون رہ گیا تھا. ترجمہ میں پڑھتا ہوں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، بس جو بھی تمہیں کچھ دیا گیا ہے تو یہ متاع ہے دنیا کی زندگی کا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دنیاوی زندگی کا متاع قرار دیا گیا ہے اس دنیا کو، جو کچھ بھی ہے. فما اوتیتم، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا. اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا سامعین کرام کہ متاع جو ہے وہ کہتے ہیں ڈسپوزیبل چیز کو. یہ ہوتا ہے نا، یہ پلیٹیں ہوتی ہیں ڈسپوزیبل، بس ایک بار استعمال کر کے وہ آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں، ڈسپوزیبل چمچ ہوتے ہیں، اور ٹیشو پیپر ہے مثال کے طور پہ. ٹیشو پیپر ہے وہ بھی ڈسپوزیبل ہے، اس کو آپ استعمال کر لیں، دوبارہ تو آپ اس کو نہیں استعمال کرتے. چلو برتن تو کوئی یعنی کوئی آدمی صاف کر کے دوبارہ استعمال کر لے گا، لیکن یہ ہے کہ ٹیشو پیپر جس سے آپ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں بس اس کی وقت تو ختم ہو گئی. تو متاع جو ہے وہ کہتے ہیں عارضی سامان، عارضی سامان دنیا، وہ بس دنیا ہی کے لیے ہے. جو کچھ بھی ہم یہاں برت رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو کمایا ہم نے، بس وہ دنیا ہی میں رہ جانے والی چیز ہے، بس ختم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے یہ اس دنیاوی زندگانی کا متاع ہے، عارضی سامان ہے، چند روزہ فائدہ ہے. یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی. سامعین کرام، یہ چند روزہ زندگی ہے یا بس ڈسپوزیبل چیز ہے، یہ ہمارے پاس کل نہیں ہوگی. ہم تو دیکھیں اتنی
دنیا جو ہے عام طور پہ اگر آپ دیکھیں ہمارا جو رویہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، وہ ہم دنیا جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، بلکہ اس دنیا کو یعنی جو متاع دنیا ہم نے جمع کی ہے اس کو اپنا کوئی مستقل سامان یعنی سمجھ لیتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اولاد ہے، اس میں مال ہے، اولاد ہے، یہ بڑی چیزیں ہیں، یعنی ہماری نظر میں بڑی چیزیں ہیں۔ اس کو مال یعنی اولاد کے بھی ہم طالب ہوتے ہیں، مال کے بھی طالب ہوتے ہیں۔ مال آپ دیکھیں ایک آدمی بڑھاتا رہتا ہے اور وہ آخر میں چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ جو طلب دنیا ہے، اصل جو حرام ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ دنیا کو منزل بنا لینا ہے، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دینا ہے، یہ حرام ہے۔ بذات خود دنیا کے پیسے یا عہدے یہ ایسی کوئی حرام چیزیں نہیں ہیں سامنے کرام۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کس نے حرام کیا ہے؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے نا، اس کو زینت یعنی اس میں آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں زینت کہا گیا ہے، من حرم زینت اللہ، تو یہ زینت جو ہے یہ استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کے نام۔ پیسے اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، پیسے جمع کرنا، اس سے زکوٰۃ نکال لینا یہ جائز ہے، چاہے آپ اربوں روپے کے مالک بن جائیں۔ پیسے کو کمانا یا اس کو جمع کرنا، اولاد کا ہونا یہ کوئی برا نہیں ہے۔ آپ اچھا مکان بنا لیں، اولاد ہو آپ کی، بڑے کاروبار ہوں، سب کے بڑے بڑے کاروبار ہوں، ٹھیک ہے۔ حرام کیا چیز ہے؟ حرام دنیا کو مقصد حیات بنا لینا حرام ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دینا یہ حرام ہے، یہ کافرانہ روش ہے۔ اور افسوس سے میں کہتا ہوں سامعین کرام کہ ہم نے یہ حرام کام کر لیے ہیں، دنیا کو ہم نے ترجیح بنا لیا ہے، آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا سے اور یہ دنیا داری سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں ذرا یہ بعض مثالیں ہیں، یہ تو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں نا۔ آپ اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لیں، سیاست دان سیاست میں پڑے رہیں گے، یہ بے ایمانیاں کرتے رہیں گے، کرپشن کرتے رہیں گے، الزامات لگتے رہیں گے، وہ اپنے لیے بہانے ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن سیاست کو چھوڑیں گے نہیں۔ عرب ہاں پتی ہو جائیں لیکن سیاست کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ حب دنیا ہے بھئی، دنیا یہ سیاست کوئی یہ دنیاوی سیاست یہ تو دنیاوی چیز ہے، لیکن اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، ہر الیکشن میں جو ہے جاتے ہیں، ہر الیکشن میں جاتے ہیں۔ الیکشن میں جانا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ یہ ظاہری سیاست بن گئی ہے۔ یہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، یہ میں ایم پی اے بنوں گا، پھر وزیر بنوں گا، پھر مشیر بنوں گا، پھر وزیر اعلیٰ بنوں گا، پھر وزیر اعظم بنوں گا۔ اس کو ہم نے اپنا یعنی آپ یہ جو میں ریفرنس دے رہا ہوں، یہ جو حوالہ دے رہا ہوں، اس کا کسی کا نام تو نہیں لے رہا میں، ٹھیک ہے، میں عام طور پہ آپ کی عبرت کے لیے دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، دکھا رہا ہوں۔ یہ سارے جو تقریباً جو اونچے درجے کے آپ نے جس کو لفٹ کرائی ہے وہ ارب پتی لوگ ہیں، نام نہیں لے رہا میں، لیکن میں آپ کو ایک نصیحت اور عبرت کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بس وہ سیاست اوڑھنا بچھونا بس یہ یعنی یہ میں نے ایک
طبقے کا نام لیا ہے، ورنہ ہمارا سارا یہ حال ہے۔ ایک آدمی نے کارخانہ بنا لیا، بس اب وہ جوانی میں مثال کے طور پہ ایک کارخانہ دار ہو گیا، اب وہ اس میں لگا رہے گا۔ کارخانہ جو ہے وہ کارخانہ اگر کامیاب ہو گیا تو وہ اپنے بچے دیتا رہے گا، وہ اور کاروبار شروع کرتا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں، یہ یعنی اگر کسی کی گہری نظر ہو، میں تو نہیں کہتا کہ میری گہری ہے، لیکن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں ایک کاروبار پھر بچے دیا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے اور بس نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں اور رہ جانے والی ہیں۔ اس آیت کا لب لباب یہ ہے، اور اس کا جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دیکھو تم جو جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو وہ تو قطعی طور پہ عارضی ہیں اور رہنے والی نہیں ہیں، اور یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے سامعین کرام۔ کتنے سابق وزرائے اعظم ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2018 ہے، مئی کا مہینہ ہے، کتنے وزرائے اعظم ہیں جو معزول ہیں، جو اب نہیں ہیں لیکن ابھی زندہ ہیں، کوئی نام بھی نہیں لیتا ان کا۔ کتنے آرمی چیف ہیں جو زندہ ہیں، مجھے معلوم ہے، جو زندہ ہیں، کوئی ان کی اہمیت ہی نہیں، بس وہ عام ایک مطلب گاڑی میں آتے جاتے ہیں۔ وہ پہلے والے ٹھرا جو ہے وہ کہاں پہ ہے ان کا؟ بہت سے چیف جسٹس صاحبان ہیں، بس ختم، نوکری ختم، ان کا ہر چیز ختم، بس پینشن ہی ہے، پینشن لے رہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ہی میں ختم ہونے والی چیز ہے۔ بہرحال اگر نہ بھی ہوں تو موت تک ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد دنیا داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی جو دنیا کو محبت کرتے ہیں، میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو یعنی جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت میں چلے جاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی روشنی میں، میں آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ فویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، سورہ ابراہیم کی 2 اور 3 آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیں، اس میں تفسیریں نہیں ہیں، ترجمہ پڑھ لیں کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان کافروں کے لیے۔ کافر کون ہے؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہاں بھی حیات دنیا کا لفظ ہے سامعین کرام اس آیت میں، اور میں بھی آپ کو جو آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں اس میں حیات دنیا کا، حیات دنیا زیادہ پیاری ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے بتیرے لوگ ہوں گے جن کو یہ دنیا پیاری ہے، یہ میں، یہ میرا والدین، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، ہائے میرا بچہ۔ تو یہ زیادہ پیاری ہے ہمیں، یہ ترجیح ہے ہماری۔ دنیا اصل میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بظاہر تو مسلمان ہیں، عملی حساب سے ہمارے جو انداز فکر ہے وہ کافرانہ ہے، کیونکہ ہم نے آخرت کی نسبت دنیا سے محبت شروع کر دی ہے۔ اس میں ایک بہت کثیر تعداد ہے، فقہ کی زبان میں اس کو یہ بلوے عام ہو گیا ہے۔ کیا؟ فقہ کے جو لوگ ہیں نا، اسلامی فقہ کے، بلوے عام کے وقت وہ ایک چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا بلوہ ہے کہ اس میں یہ حلال نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر سارے لوگ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیں، اگر سارے لوگ اللہ کے مقابلے میں یا آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرنے والے بن جائیں تو اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ بلوہ عام جائز نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جو بھی ہو، وہ بلوہ عام اس وقت ہوتا ہے، یہ میرا خیر کام تو نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں نہ طالب علم ہوں، یہ بلوہ عام کا میں بھی یعنی تھوڑا بہت
طالب علم تو ہوں نا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب فقہا کسی چیز کو جس کی صریح یعنی مذمت نہیں ہے، لیکن فقہا یعنی اور وجوہات کی بنا ایک چیز کو حرام قرار دے دیں، لیکن اگر بلوائے عام ہو جائے تو پھر فقیہ جو ہے اپنی رائے جو ہے یا مفتی اپنی رائے واپس لے لیتا ہے۔ اپنی رائے کی بنا اگر مفتی صاحب دین کے کسی کام کو ایک وقت میں حلال قرار دے دیں، نہیں حرام قرار دے دیں، منع کر دیں کہ بھئی ایسا نہ کرو، یہ حرام کے نزدیک ہے، لیکن بعد میں اگر 20 سال بعد 50 سال بعد لوگ بری طرح اس میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اس چیز کو جو مفتی صاحب نے حرام قرار دی تھی بلوائے عام کے وقت مفتی صاحب اپنی رائے واپس لے لیتے ہیں۔ یہ تقریباً تھوڑی سی وضاحت ہے، لیکن جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو اس کو وہ تو بلوائے عام میں نہیں آ سکتی ہے۔ بلوائے عام میں ویسے ہی استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو میں نے اس کی حقیقت بھی بتا دی، لیکن یہاں جو ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے، اس میں یعنی اس آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہے کہ اے لوگو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تم نے تو اس کو تماشا بنا لیا، دنیا کی بہتات کو بڑھوتری کو تماشا بنا لیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اس کثرت نے تمہیں غفلت میں، کثرت خواہش کثرت دنیا نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو، اور یہ صورتحال ہے، یہ ایسی ہے صورتحال۔ لوگ کثرت دنیا کے غم میں ہلکان ہوتے 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 قبر تک چلے جاتے ہیں۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ضرور تم جہنم، اے لوگو تم جہنم کو دیکھو گے، اے وہ لوگو جو اس تکاثر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس دنیا داری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لترون الجحیم، کتنا زوردار انداز ہے کلام الہی کا۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ ایسا جو ہے یعنی یہ ایک انداز فکر جو ہم نے اپنا لی ہے کہ دنیا کو ہم نے پیارا سمجھ لیا ہے، محبوب سمجھ لیا ہے بمقابلہ آخرت کے، اور قرب الہی، معرفت الہی، ملاقات، دیدار الہی، یہ الفاظ سے تو ہم ناواقف ہیں سامعین کرام، یہ معاشرہ ان الفاظ سے ناواقف ہے، حالانکہ یہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا۔ تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے، یہ مال و متاع جو ہے یہ ایک نعمت ہے، یہ جوانی ایک نعمت ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے یہ نعمت ہے، یہ سب کچھ نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کا بجا استعمال ہونا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں ایک چیز کو یعنی جو بھی چیز ہے اس کا صحیح استعمال جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں شکر۔
بے جا استعمال، غلط استعمال، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ناشکری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے ایک گلاس شربت دیا پینے کے لیے، آپ نے لے جا کے اس کو کموڈ میں ڈال دیا، آپ فوراً گئے، دوڑتے ہوئے گئے، اس کو کموڈ میں ڈال دیا، ضائع کر دیا۔ تو شربت تو پینے کے لیے تھا، میٹھا تھا، پانی تھا، اور پینے کے لیے دیا گیا تھا، آپ نے اس کو گٹر میں ڈال دیا۔ یہ سلوک ہے ہمارا سامعین کرام جو ہم اس زندگانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں، ہمیں دنیا میں دیکھیں پیدا کیا ہے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا خالق اور مالک ایک ہے، اللہ۔ اب اللہ نے ہمیں یہ زندگانی کیوں دی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگانی ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم ان دنیاوی متاع دنیا کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ملاقات الہی کا اہل بنا لیں۔ کیا؟ ملاقات الہی کا اہل، دیدار الہی کا اہل بنا لیں، اپنے آپ کو معرفت الہی کا اہل بنا لیں، قرب الہی کا اہل بنا لیں۔ جنت میں صرف متقین جائیں گے، اعدت للمتقین، یہ بالکل واضح الفاظ ہیں۔ اور جو تقوی سے واقف ہی نہیں ہے اور جو بے ہنگم طریقے سے نعمتیں ضائع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ تو متقی لوگ نہیں ہیں سامنے کرا۔ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے، لیکن آپ نے صفت تقوی کو تو بھلا ہی دیا ہے۔ آپ نے تو دنیا کو اپنا مقصد واحد بنا لیا ہے، ساری کوششیں آپ کی گم ہو گئی ہیں دنیا ہی کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نعمتوں کا ضیاع ہے۔ یہ جوانی، یہ طاقت، مثال کے طور پہ یہ علم، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ آپ خود اس کو حاصل کریں، علم کو حاصل کریں اور علم کو پھیلائیں، اللہ کی دعوت کو قبول کر لیں اور پھر اسے اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں، یعنی آپ خود اللہ تک رسائی حاصل کریں، تقرب الہی حاصل کر لیں دنیا ہی میں، اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لیں۔ ٹھیک ہے، وعدہ ملاقات تو ہے، وہ جلدی ہے، وہ کوئی دیر تو نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو جب مومن کی روح جاتی ہے تو بارگاہ الہی میں لے جاتی ہے، حدیث، صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے، جنت کے فرشتے آتے ہیں، جنتی کفن، جنتی لباس لے کے اس کو لے جاتے ہیں رب تعالیٰ کے حضور، اللہ کے یہاں سے منظوری ہو جاتی ہے، اور پھر واپسی ہوتی ہے قبر میں، اور پھر وہاں ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کنت تقول فی هذه الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھ لیا، دیدار ہو گیا۔ تو بہرحال یہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو تمہیں دیا گیا ہے یہ مستقل نہیں رہے گا تمہارے پاس، یہ عارضی سامان ہے دنیا کی زندگی کا، چند روزہ فائدہ ہے۔ اور ما عند اللہ خیر و ابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ کے پاس کیا ہے؟ جو یہ بھی تو اللہ کا ہے جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، لیکن یہاں اس کو الگ کر دیا، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عنایات تو یہاں بھی ہوتی ہیں سامعین الکرام، اللہ کی طرف سے امداد اور توفیق
اور سکون، طمانینت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں مومن کو دے دی جاتی ہیں۔ پھر یہاں اس کا دل جو ہے عرش الہی عرش الہی بن جاتا ہے، کیونکہ یہ کوشش کرتا ہے نا، کوشش سے یہ اپنے دل کو چمکا لیتا ہے، جب چمک جاتا ہے تو وہ عرش الہی بن جاتا ہے، ما عند اللہ۔ اب یہ چیز جو ہے یہ اس سے نہیں لی جاتی، اب یہ دل جو ہے یہ عشق الہی سے زندہ ہو جاتا ہے، اب یہ کبھی نہیں مرے گا، اس حال میں یہ رہے گا، یہ نہیں کہ یہ نعمت اس سے واپس لے لی جائے گی۔ یہ مومن یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، اس کے مومنانہ اثرات یہاں بھی ہیں، قبر میں بھی ہوں گے اور حشر میں بھی ہوں گے۔ ہرگز نہ میرد ہر کے زندہ شد دلش بعشق، سب تست بر جرید عالم دوا میں ماں۔ عشق سے جو دل زندہ ہو جائے وہ کبھی نہیں مرتا۔ تو ما عند اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاس جو ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ یہاں بھی ملے گا، یہ نہیں کہ صرف وعدہ آخرت ہے، ہاں اس کا کمال جو ہے ظاہر ہوگا آخرت میں، لیکن جزوی طور پہ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہاں بھی آپ کو یعنی دل کو ایک سکون، اس وقت میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے، بہرحال دل کو سکون آپ کی عطا کر دیتا ہے، دل آپ کا چمک جاتا ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ میرے دل کو بھی چمکا دے او چمکانے والے، ٹھیک ہے وہ چمکانے والا بھی تو ہے، لیکن آپ نے بھی تو اس کے لیے قدم بڑھانا ہے، پہلا قدم تو آپ نے بڑھانا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور صراط مستقیم پر سفر کرنا ہے، حضور کی اطاعت کرنی ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، تو پھر وہ چمک والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال سامعین کرام اس وقت جو ہے اجازت چاہتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ ترجمہ سنا دیں، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے تو یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وابقى اور دائمی ہے، للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں اور رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ Whatever thing you are given is only the provision of this life, but what God possesses is better and more lasting for those who believe and rely on their Lord۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔